رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جب سے اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کائنات کے اندر انسان نے آنکھ کھولی ہے، تب سے لے کر اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہوتا چلا آیا ہے، اور جتنی بار بھی اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہوا ہے، کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے، اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے وہ آسمانی کتابوں کے اندر نازل فرمایا ہے، خصوصاً تورات، زبور اور انجیل۔ پھر اس کا بھی خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، اور پھر اس قرآن مجید کا خلاصہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے انداز کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے اور جو اللہ کے نبی پہ ایمان رکھنے والا ہے، جو قرآن پہ ایمان رکھنے والا ہے، اس کے لیے وہ انداز حفظ کرنا وہ واجب ہے، وہ فرض ہے۔ وہ نہیں کرتا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور پورے قرآن میں سے کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کا یاد کرنا فرض ہے سوائے اس حصے کے جو جب سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ ہے اس حصے کے اندر، اور وہ حصہ میرے بھائی سورہ الفاتحہ ہے۔ اور اس سورہ الفاتحہ کے اندر دو حصے ہیں، ایک حصہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے اور دوسرا وہ بندے کے لیے ہے، اور بندے کے لیے جو حصہ ہے وہ سارے کا سارا دعا ہے۔ تو کتنی پاورفل شے ہے یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی سب سے بڑی بنیاد وہ دعائیں ہیں۔ تو جس کی دعائیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اتنا مضبوط اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جس کی دعائیں جتنی کمزور ہوتی ہیں اتنا کمزور اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس دعا کے اندر کمال چیز کیا ہے؟ لاکھوں خواہشات ہیں۔ اللہ نے حصہ ایسا نہیں رکھ دیا کہ بھائی اللہ سے کوئی اچھی سی دعائیں مانگ لو، یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جتنی خواہشات ہیں اس میں سے ایک بنیادی خواہش جو انسان کی ہر خواہش کے اوپر حاوی ہے، اللہ کہتا ہے صرف وہ مانگنی ہے۔ پھر وہ خواہش تمہیں حاصل کیسے ہوگی وہ بھی میں ہی بتاؤں گا، وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ جو بھی تم مجھ سے مانگو گے، اللہ نے اس سورت کے اینڈ پہ یہ بھی کہہ دیا کہ بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا۔ اور وہ کیا ہے میرے بھائی؟ خواہش ہے سیدھا راستہ، حق کا راستہ، ایمانداری کا راستہ، انصاف کا راستہ، امن کا راستہ، محبت کا راستہ۔ اور وہ راستہ حاصل کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے ایک راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ اصل میں انسان بنیادی طور پہ کسی بھی نئی شے سے گھبرا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں بھائی، ایسے روب والے، مکہ مارا بندہ مر گیا، سوچیں مکہ مارا بندہ مر گیا، ایسے روب والی ذات سانپ سے ڈر رہی ہے، کیونکہ ان کی جو عصا ہے وہ کیا بن گیا بھائی؟ سانپ بن گیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ ایک دم سے کوئی نئی شے آئے تو اس سے گھبرا جاتا ہے۔ انسان چاہتا کیا ہے؟ کہ کوئی پہلا ہونا چاہیے جو اس کو اٹھا لے، کوئی پہلا ہونا چاہیے جو اس پل سے گزر جائے، جو پہلا ہونا چاہیے جو اس آگ میں کود جائے، کوئی پہلا ہونا چاہیے جو ایسی جنگ بھی جیت جائے جو جیتنا ناممکن ہو۔ وہ جو پہلا ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہ انسان کے لیے ہیرو ہوتا ہے، اور جو اس ہیرو کے خلاف ہوتا ہے وہ اس انسان کے لیے ولن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ انداز رکھا ہے کہ بندے سیدھا راستہ تجھے مل نہیں سکتا اگر تو کسی ہیرو کی پیروی نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا جس پہ میں نے کیا کیا؟ انعام کے، جو گزر گیا، جو ان امتحانوں کو کراس کر گیا جو تو نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ اور وہ کون لوگ ہیں میرے بھائی؟ انعمتا، سارے بھائی بولیں کون لوگ ہیں؟ انعمتا علیہم، اور ان لوگوں کے جن پہ میں نے انعام کی ان کے دشمن بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور قرآن کا قریباً 40% حصہ اس دو چیزوں کی تفسیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 40% حصہ کیا ہے؟ یا تو انبیاء کے قصے ہیں، یعنی کہ جو کون ہیں؟ ہیروز ہیں، یا ولن کے قصے ہیں جو کون ہے میرے بھائی؟ دشمن ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس محدث کے پلیٹ فارم سے، اس نور کے پلیٹ فارم سے، یہ ہماری 5ویں سیریز ہے جو قسط وار ایک دروس کا سلسلہ ہے، جس کا عنوان ہے منعم اور ملعون۔ منعم کیا ہوتا ہے؟ جس پہ اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا ہو، اور ملعون کیا ہوتا ہے؟ جس پہ اللہ کی کیا ہو؟ لعنت برستی ہو۔ اور اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑا سننے والا جملہ بھائی، کہ جو قبر میں 3 سوال ہونے ہیں نا بھائی، ایک سوال کیا ہے؟ اللہ کا، ایک سوال دین کا، ایک سوال نبی کا۔ تو یہ علماء کا تقریباً متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ نبی کے بارے میں، یعنی اپنے نبی کے بارے میں موٹا موٹا پوری سیرت کا جاننا ہر مسلمان پہ واجب ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے نبی کو نہیں جانتا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا اس قبر کے سوال کا۔ ایسے ہی میرے بھائی اگر یہ صورت لازم ہے ہر مسلمان کے لیے پڑھنا روزانہ نماز کے اندر، تو ظاہری سی بات ہے اس میں جو علم ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہوا؟ وہ بھی لازم ہوا، وہ بھی ضروری ہوا۔ اور اس علم میں سے ایک علم کیا ہے میرے بھائی؟ اپنے ولن کو پہچانو، اس کو پہچانو جو تمہارا دشمن ہے،
اور اس کو پہچانو جو تمہارا دوست ہے۔ اس لیے چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے یا اللہ کو نہیں مانتا، آپ کسی معاشرے میں چلے جائیں وہاں پہ ہیروز ضرور ہوتے ہیں، ان کے چاہے وہ نوٹ پہ ہو، ان کی بلڈنگز پہ ہو، ان کے جو ہے نا وہ مین آفس کے اندر اس کی تصویریں ہیرو لازم ہوتا ہے، اور اس کی بے ادبی کرنا کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے، بلکہ کہیں کہیں پھانسی چڑھا دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ کیونکہ انسان فطرتاً ان ہیروز کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کوئی ہو جندے ایسی پیچھے ٹریے، اور اللہ کہتا ہے وہ ہیں۔ وہ کون ہے میرے بھائی؟ وہ انبیاء ہیں، وہ 1,24,000 کے قریب پیغمبر ہیں۔ جن مشکلوں کو تم فیس کر رہے ہو، اس مشکل کی انتہا وہ سارے نبی فیس کر چکے ہیں، تو اس لیے ان کا پڑھنا تمہارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، تاکہ زندگی کے امتحانوں کو تم کامیابی سے پار کر سکو۔ تو یہی ہماری سیریز ہے انشاءاللہ۔ یہ سیریز کہانیاں نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے کسی نبی کی ذات کو لینا ہے اور ان کی پوری کہانی کو پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ ان کی کہانی سے ہمارے لیے سبق کیا ہے ہم نے وہ لینا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ ان کی کہانی کو ٹچ بھی کر لیتے ہیں، ان کے قصے کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں اصل میں عبرت حاصل کرنا یہ مقصد ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہتے ہیں، یہ قرآن لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ کہتے ہیں جو قرآن میں نے قصے بیان کیے ہیں، ان کا مقصد ہے تم اس سے کیا کرو بھائی؟ علماء کیا کریں؟ عبرت لیں، سبق لیں۔ اگر تم بیوی والے ہو تو یاد رکھنا تمہاری بیوی اگر نافرمان ہے تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی، اس کی غدار تھی، اور اگر تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہے تو یاد رکھو نبیوں کے گھرانوں کے اندر یعقوب کے بچے کیا تھے؟ یعقوب کے علیہ الصلوۃ والسلام نافرمان بچے تھے، بھائی مار دیا انہوں نے، یوسف مار دیا، سب سے پیارا بچہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی ہے وہ یوسف ہے، مار دیا انہوں نے، حسد کی وجہ سے مار دیا۔ تو پراؤں میں حسد ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، اللہ نے بیان کیا سبحان اللہ۔ ایک نبی کی ذات وہ سکینڈل کی وجہ سے جیل چلا جاتا ہے، عورت کے سکینڈل کی وجہ سے، عورت کی وجہ جھوٹا الزام لگتا ہے، وہ یوسف ہیں، گئے ہیں جیل، گئے ہیں بھائی، تقریباً 7 سال جیل کی زندگی کاٹی ہے، جھوٹے الزام کے اندر کاٹی ہے، لیکن کاٹی ہے۔ تو کوئی بھی آپ مشکل لے کر آئیں، اللہ رب العزت نے نبی کو اس سے گزارا ہے، وجہ کیونکہ اللہ نے یہ فرض قرار دیا ہے کیا؟ انعمتا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری ترتیب یہی ہوا کرے گی کہ پہلے ہم وہ پڑھا کریں گے جس پہ اللہ نے انعام کیا، پھر اس سے اگلے میں وہ پڑھا کریں گے جس پہ اللہ نے کیا کیا؟ لعنت کی، کیونکہ ہر ایک قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس میں ہیرو بھی ہے اور ولن بھی ہے۔ آدم علیہ السلام ہیرو ہیں تو ان کے ولن کون ہے بھائی؟ علماء کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیرو ہیں تو ان کا ولن کون ہے؟ نمرود ہے، ان کی قوم ہے۔ لوط علیہ السلام اگر ہیرو ہیں تو ان کا ولن کون ہے؟ وہ ان کی بچوں کی خواہشات رکھنے والے کون ہیں؟ وہ ان کی قوم ہے۔ موسیٰ اگر ہیرو ہیں تو ان کا ولن کون ہے؟ وہ فرعون ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے قرآن میں جو بھی ہیرو بیان کیا ہے اسی کے ساتھ اس کا ولن بھی بیان کیا ہے۔ تو ہم ایک حصے میں کیا کیا کریں گے بھائی؟ ہیرو کو بیان رکھیں گے، اور دوسرے حصے میں کیا کریں گے؟ ولن کو۔ اور اکثر میں یہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے، انعمت علیہم ہے اور غیر المغضوب علیہم الضالین ہے۔ تو سب سے پہلے بابا انسانیت، ہمارے بابا، ہمارے ابا جان، وہ کون ہے بھائی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پہلے انسان ہے، پہلا انسان جس نے اس کائنات کے اندر آنکھ کھولی ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور کمال کیا ہے؟ پہلا انسان ہی پہلا نبی ہے۔ پہلا انسان ہی کیا ہے میرے بھائی؟ یعنی اللہ کی محبت دیکھیں اس انسان سے، اس کو ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ پہلا انسان ہی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کچھ انسان آتے پھر نبی آتا، نہیں، پہلے ہی نبی ہے۔ یعنی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ خیر سے ہوئی ہے، حق سے ہوئی ہے، سچائی سے ہوئی ہے، ایمانداری سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے بعد میں انسان کرپٹ ہوتا ہے، وگرنہ اصل میں انسان کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ کھرا ہے، اصل میں انسان سچا ہے، اصل میں انسان حق پہ ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ کرپٹ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو کچھ اسباق انشاءاللہ ہم آدم علیہ السلام کی کہانی سے دیکھیں تو سب سے بڑی شے اللہ نے جب اپنے پلان کا اظہار کیا ساری کائنات کے سامنے کہ میں کچھ کرنے والا ہوں، ایک نئی تخلیق پیدا کرنے والا ہوں، ایک نیا شاہکار تمہارے سامنے لے کر آنے والا ہوں۔ تم نے ابھی فرشتہ دیکھا ہے، نور، تم نے ابھی آگ دیکھی ہے، وہ جن ہے، اب ایک نیا میں کچھ لے کر آتا ہوں، اور وہ کون ہے میرے بھائی؟ انسان ہے۔ لیکن وہ انسان ہوگا کون؟ یہ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی جو میں بنانے والا ہوں، میرا نیا خلیفہ اس زمین کے اوپر، وہ کون ہوگا بھائی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی انسان ہوگا۔ تو آپ کا اور میرا اللہ تعارف کیا کروا رہا ہے میرے بھائی؟ ہم کون ہیں؟ سارے بھائی بولیں ہم کون ہیں؟ خلیفہ ہیں۔ یعنی ہمیں دیکھ کے کون یاد آنا چاہیے؟ ابلیس؟ ہمیں دیکھ کے کون یاد آنا چاہیے؟ انسان کو دیکھ کے اللہ یاد آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو پیش کرنے والے، اللہ کے جو امبیسڈر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو وزیر ہے اس دنیا کے اندر، وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ اس لیے کسی بڑے بزرگ نے کتنی پیاری بات کی، جب ایک نشے کے اندر دھت انسان زمین پہ پڑا ہے نا،
تو اس نے کیا کہا, کیا ضلالت ہے ایک انسان کی جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, کیونکہ یہ انسان اللہ کا زمین پہ کیا ہے, وزیر ہے. کیونکہ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے, قائم مقام ہونا, یعنی کسی کی جگہ پہ ہونا. اور وہ کون ہے میرے بھائی, انسان ہے. سبحان اللہ. آپ اور میرا تعارف اللہ نے کیا کروایا ہے, انسان ہونے کے ناطے نہیں کروایا, بلکہ کس سے کروایا ہے, خلیفہ ہونے کے ناطے سے کروایا. کیونکہ ہر انسان خلیفہ, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, لیکن ہر خلیفہ انسان ضرور ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ہر انسان ہو سکتا ہے خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہے, لیکن ہر خلیفہ جو ہے وہ انسان ہے میرے بھائی, وہ جن یا وہ فرشتہ نہیں ہے. گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے دوسرا نقطہ کیا سمجھ آتا ہے, خلیفہ ذمہ دار ہوتا ہے, مالک تو مالک الملک اللہ کی ذات ہے. آپ صرف کیا ہیں میرے بھائی, ذمہ دار ہیں. تو مطلب کیا ہوا, خلیفہ کے لفظ میں لکھا ہوا ہے کوئی شے تیری, نہ مال تیرا, نہ دھرتی تیری, نہ آسمان تیرا, نہ زمین تیرا, سب کچھ کسی کا دیا ہوا ہے. اگر دیا ہوا ہے تو اپنی مرضی تم کر سکتے نہیں کر سکتے. تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کی ایک نشانی بتائی ہے, بڑی کمال نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, حسن روایت ہے, آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ, کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے بیسٹ ہیں, منعم ہیں, جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا, وہ لوگ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے. اچھا میرے بھائی, بڑا نقطہ ہے, جن سے بات کر کے اللہ یاد نہیں آ رہا, جن کو کیا کر رہے ہیں میرے بھائی, سوچیں ایسا اس بندے میں کیا ہوگا نا, صرف دیکھا ہے اور اللہ یاد آ گیا. وائب ایسی ہے اس کی, اورا ایسا اس کا میرے بھائی, اللہ نے ایسا روپ دیا اس کی شخصیت کے اندر کہ وہ جب چلا جاتا ہے اللہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے آپ کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو اب آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے یا رشوت, آپ کو دیکھ کے کرپشن یاد آتی ہے یا اللہ, آپ کو دیکھ کے من میں گالی اٹھتی ہے یا اللہ, آپ کو دیکھ کے بدبو اٹھتی ہے یا اللہ آتا ہے؟ آپ کو دیکھ کے میرے بھائی آپ کے گھر والوں کو کیا یاد آتا ہے؟ چھوڑے دنیا کو, کیا یہ میرے لیے عذاب پیدا ہوا ہے یا یہ میرے لیے رحمت پیدا ہوئی ہے؟ آپ کے گھر والے کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے ان کو کہ اللہ نے کیا کمال تحفہ دیا یار ہمیں, یا ان کو عذاب یاد آتا ہے کہ یار جہنم اللہ نے دنیا میں اس کی صورت میں ہمیں دکھا دی ہے. اور آخری بات, خلیفہ کے حوالے سے بڑا کمال بات ہے میرے بھائی, بڑی کمال بات ہے. اللہ نے تقریباً کیا 90 فٹ کا آدم علیہ السلام کا پتلا بنا, 90 فٹ. پتہ نہیں اب یہ مسجد کتنے فٹ ہے, کسی کو پتہ ہے یہاں سے لے کے وہاں تک کتنی ہے؟ ہو سکتا ہے 90 ہی ہو. تو اب سوچیں کتنا بڑا پتلا ہے. اب اس کے اندر اللہ نے کیا کیا, روح پھونکی ہے. جیسے ہی روح پھونکی ہے میرے بھائی, تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلا جملہ, سب سے پہلا لفظ جو روئے زمین پہ انسان نے بولا ہے وہ کیا ہے, الحمدللہ. اس نے اللہ نہیں بولا, اس نے اللہ کے ساتھ شکر کے ساتھ اللہ کو بولا ہے. سنیں بات, خلیفہ جو دنیا میں میرے بھائی پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر روح آئی ہے, اس کو چھینک آئی ہے, تو اس نے سب سے پہلے کیا کہا ہے میرے بھائی, پہلا لفظ کیا نکلا ہے, الحمدللہ. اللہ نے جواب دیا آگے سے, یرحمک اللہ. سبحان اللہ, اللہ کہہ رہا ہے اللہ تم پہ کیا کرے, رحم کرے. سبحان اللہ, رحم کرنے والا بھی کون ہے؟ یعنی اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا اس وقت, کیونکہ یہ پہلی بار انسان نے سانس لیا ہے, اور سانس لیتے ہی اس نے پہلا لفظ کیا کہا ہے, اللہ میں تجھے مانتا ہوں. کلا اللہ ہونا نہیں مانتا, شکر کے ساتھ مانتا ہوں, مکمل تعریف کے ساتھ مانتا ہوں. خلیفہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے میرے بھائی, وہ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے گلاب کا پھول تلاش کر لیتا ہے. اور جو ناشکرا آدمی ہوتا ہے میرے بھائی, وہ گلاب کے پھولوں میں بیٹھ کے گند تلاش کر لیتا ہے. جو شکر گزار خلیفہ واقعی ہونا میرے بھائی, وہ شر میں سے بھی خیر برآمد کر لیتا ہے. اور جو میرے بھائی ناشکرا ہوتا ہے, وہ اچھی خاصی خیر ہوتی ہے, اس میں سے بھی میرے بھائی گند ڈھونڈ لیتا ہے. خلیفہ کی نشانی, وہ امید ڈھونڈنا اس کے لیے آسان ہوتی ہے. اور جو خلیفہ کی پتی سے نیچے گر جاتا ہے, اس کے لیے میرے بھائی مایوس ہونا آسان ہو جاتا ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, خلیفہ آپٹیمسٹک ہوتا ہے, مثبت سوچ والا ہوتا ہے, کیونکہ وہ شکر گزار ہے. کیونکہ پہلا لفظ جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے سبحان اللہ, وہ کیا ہے بھائی, اللہ تیرا شکر ہے. ابھی تو اس نے پتہ ہی نہیں کیا میرے بھائی میرے نال کیتا کی رب نے, ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے, ابھی تو پتہ چلنا ہے. لیکن پہلے ہی اس نے نکلتے ہی کیا کہا ہے, جو بھی تو نے کیا ہے میرے ساتھ وہ کیا کیا ہے, صحیح کیا ہے, شکر ہے تیری ذات کا, ٹوٹل تعریف تیری ذات کے لیے. تو ایک خلیفہ لفظ کے اندر میرے بھائی کتنی بڑی خیر موجود ہے, سبحان اللہ. دوسری بات دیکھیں میرے بھائی, جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام 2 حصوں کا کیا ہے, مجموعہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا تو پہلے پتلا بنایا ہے, وہ کیا ہے میرے بھائی, زمینی شے ہے. پتلا کیا ہے میرے بھائی, 90 فٹ کا پتلا زمینی شے ہے, زمین سے مٹی لی گئی ہے, اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے.
گوندا ہے اس کو باقاعدہ اور پھر اس کا پتلا بنایا. سبحان اللہ. سوچے میرے بھائی کیا منظر ہوگا وہ, کس انداز سے اللہ نے بنایا ہوگا. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسانوں کی طرح ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتا. اللہ ویسے کرتا ہے جیسے اللہ کو سوٹ کرتا ہے. اللہ کے شان شان ہے. کیسے کیا ہوگا اللہ نے یہ. جب پتلا بنایا ہے تو یہ زمین کی شے ہو گئی, لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں ہے جب تک اس کے اندر روح نہ شامل ہو جائے. تو ایک شے آسمان کی ہے اور ایک شے بولے بھائی زمین کی ہے. ان دونوں کو مل کے وہ مکمل ہوا ہے. تو اب یہ انسان اگر صرف روح سوچتا رہے پھر بھی فیل ہے, اگر جسم سوچتا رہے پھر بھی فیل ہے. اگر تم نے زندگی گزارنی ہے تو دونوں کو ساتھ لے کے سوچنا ہے. تو علماء نے بڑا نقطہ نکالا, مٹی اپنے آپ میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی جب تک اس کو پانی نہ ملے. جیسے ہی اس مٹی کو پانی ملتا ہے اس میں سے چمن نکلتا ہے, پھول نکلتے ہیں, پودے نکلتے ہیں. ایسے ہی روح اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے جب تک اس کو پانی نہیں ملتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ مثال دے کے کہا وہ پانی کہاں سے نازل ہوتا ہے بھائی, آسمانوں سے وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے اس روح کے لیے. تو جیسے مٹی کو میرے بھائی پانی سیراب کرتا ہے اس میں سے پھول نکلتے ہیں, ایسے ہی روح کو آسمانی وحی سیراب کرتی ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے, پھول نکلتے ہیں, خیر نکلتی ہے. تو اس لیے علماء نے نقطہ بولا ہے کہ لوگ جب سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جملہ بولتے ہیں سکھ نہیں ملے, اس کا مطلب ہے تم نے روح کو کیا کیا, نظر انداز کر دیا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہر شے چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں نکل جاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اللہ کی, وہ بھی ناکام ہوتے ہیں میرے بھائی. وجہ کیونکہ انہوں نے صرف روح کو پکڑ لیا ہے, انہوں نے صرف جسم کو پکڑ لیا. اللہ کہتا ہے دونوں کو پکڑ کے میرے پاس آؤ تو میں تمہیں کیا مانوں گا, کامیاب مانوں. پھر ایک اور نقطہ دیکھیں, جو جسم ہوتا ہے میرے بھائی, جو مٹی ہے وہ کیا ہے, عارضی ہے, لیکن روح امر ہے, روح ہمیشہ رہنے والی ہے. روح نہیں مرتی. کیا مرتا بھائی, جسم مرتا ہے. کیا ثابت ہوا, جو جسم کے ساتھ والے عمل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, جو روح کے ساتھ والے عمل ہوتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں, وہ کبھی نہیں مرتے, وہ ہمیشگی ہے. اور انسان فطرتاً کیا چاہتا ہے, ختم ہو جانے والی شے چاہتا ہے یا ہمیشگی چاہتا ہے, وہ ہمیشگی چاہتا ہے. تیسرا سبق دیکھیں میرے بھائی جو ہمیں ملتا ہے, بڑا کمال, کہ فرشتوں نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. ہم جس صوبے میں رہتے ہیں, جس علاقے میں رہتے ہیں, دیوتی دیوتاؤں کا علاقہ ہے, یہ ہندوؤں کا علاقہ ہے نا بھائی. الحمدللہ محمد بن قاسم آئے, مالابار سے میرے بھائی مسلمان تاجر آئے, عرب تاجر آئے, اور الحمدللہ یہاں پہ اسلام آ گیا. لیکن یہ خطہ کیا ہے میرے بھائی, 33 کروڑ خداؤں کا آج بھی ہے. 33 کروڑ خدا. اتنے خدا میرے بھائی روئے زمین پہ نہیں پوجے جاتے جتنے اس خطے میں ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. اتنے دیوتی دیوتاؤں کا علاقہ ہے جو ہر شے میں خدا ڈھونڈتے ہیں, اس کو خدا بنا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے اس خطے میں سوال کرنا بدتمیزی ہے. اس خطے کے اندر سوال اٹھانا کیا ہے, یہ گندا آدمی ہے, یہ بے ادب آدمی ہے. سبق اللہ تعالیٰ اس کہانی میں کیا دے رہا ہے, منعم لوگوں کا, جن پہ انعام ہوتا ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں میرے بھائی, ہمیں لگتا ہے شیطان نے اعتراض اٹھایا تھا اللہ پہ. نہیں میرے بھائی, سب سے پہلے اعتراض کس نے اٹھایا تھا, فرشتے ہیں. لیکن فرشتوں نے اللہ کی حکمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے ادب کے ساتھ اللہ سے بھی سوال کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا تمہیں شرم نہیں آتی, یہ کہا میرے بھائی اللہ نے, تمہاری یہ اوقات کہ تم مجھ سے سوال کرو گے, کہ اللہ نے یہ کہا ہے. بلکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو پسند کیا ہے, بلکہ عمل سے دکھایا ہے کہ تمہارے سوال کا کیا جواب ہے. تو فرشتے خود کہتے ہیں ہاں جی اللہ جواب مل گیا, جو تو جانتا ہے وہ ہم جانتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوا میرے بھائی, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ میرے بھائی کسی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. خصوصاً اگر مقصد کیا ہو, یا تو کنفیوژن دور کرنا ہو یا کچھ نیا سیکھنا ہو. یہ بے ادبی ہوتا, یہ بے ادبی نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی, مکالمہ آتا ہے. اور علماء کہتے ہیں بچوں کی فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے میرے بھائی, بہت زیادہ کیا کرتے ہیں سوال, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, تو بندہ اک جاتا ہے. اکنا نہیں میرے بھائی, اللہ نے بچوں کو بنائی ایسا جس کی وجہ سے باپ سیکھ جاتا ہے. یعنی اگر باپ سیکھنے والا ہے تو بچوں کے سوال سے کہ ہاں بچہ یہ تو بڑا اچھا سوال ہے, مجھے بھی نہیں آتا, میں سیکھوں گا, میں پھر کیا کروں گا, میں تمہیں بھی بتاتا ہوں. تو بچہ بھی سیکھ لیتا ہے اور باپ بھی سیکھ لیتا ہے. لیکن ہم میرے بھائی اپنی اڑک کی بنیاد پہ, ایگو کی بنیاد, او بس کر یار, تو پیچھے ہی پی جانا ہے, تو سر پیڑ کر چھڑیا ہے, او بس بھائی بس تھوڑا یار اتنا بولدا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ بولدا ہی نہیں, پھر تسی کہندے بولدا نہیں میرے بھائی. تو جب بولتا تھا آپ نے چپ کرا دیا ہے, اب چپ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں یہ بولتا نہیں ہے. سوال نہ روکیں, نہ کسی مسجد میں, نہ کسی خانقاہ میں, کسی جگہ سوال نہیں رکنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے نہیں روکا. تیسرا میرے بھائی بات دیکھیں کہ فرشتوں نے جو سوال اٹھایا اس کی بنیاد ماضی کا تجربہ تھا. انہوں نے کہا اے اللہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ یہ خون بہائے گا انسان. تو یہ کیا تجربہ ہے,
اس کے بارے میں کوئی تحقیقی شے نہیں ہے میرے بھائی، یہ بائبل کا بات ہے، یہ پچھلی کتابوں کی بات ہے کہ اس زمین پہ پہلے کیا رہتے تھے؟ جن رہتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ گند مچایا۔ تو اس تجربے کی بنیاد پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی بولے میں یہ بھی گند مچائے گا۔ اور دوسرا نئی شے ہے، تو زمین کی جو چیز ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور جو عارضی ہوتی ہے اس میں استقامت نہیں ہے۔ جب استقامت نہیں ہے تو یہ بہکے گا، اور اگر یہ بہکے گا تو اللہ کے خلاف جائے گا اور گند کرے گا۔ اس بنیاد پہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ یہ بندہ کیا کرے گا؟ یہ گند مچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عملاً جواب دے کر کیا کہا؟ ضروری نہیں ہے جو ماضی کے تجربے ہوں مستقبل بھی ویسے ہی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ضروری نہیں ہے جو تمہارا علم ہے اسی کی بنیاد پہ سب کچھ آگے ہونے والا ہے۔ تمہارے تجربے اور علم محدود ہے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ تو ہمیں کبھی کسی کے بارے میں سوچیں، فرشتوں کا علم ہم سے کیا ہے؟ زیادہ کہ تھوڑا ہے؟ کیا کچھ نہیں دیکھا ہوا انہوں نے آسمانوں پہ، خدا کی قسم ہم سے زیادہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود محدود ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں بیچارے، ایک ڈینگی مار دیتا ہے ہمیں، ہم تو اتنے زیادہ کمزور ہیں میرے بھائی۔ ایک ڈینگی مچھر کی مار ہے، ایک کرونا 1,00,000 گنا چھوٹا ہے، دنیا بند کر دیتا ہے۔ ایک کرونا 1,00,000 گنا چھوٹا دنیا، اتنے ہم کمزور ہیں۔ تو ہم میرے بھائی کسی کی ذات پہ ماضی کے تجربوں کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے اے بندہ سیدھا ہو سکتا۔ یہ جملے اللہ کو اچھے لگتے ہیں، تو پہ وال چٹے نہیں کیتے اسی۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہ میرا تجربہ کہتا ہے اے بندہ صحیح۔ میرے بھائی یہی لوگ عرب کے بھی تھے نا۔ اگر عمر بن خطاب کے بارے میں رسول اللہ یہ سوچتے کہ اے بندہ سیدھا ہو سکتا، تو عمر بن خطاب میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ مستقبل اوپن ہے، وہ کھلا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ نے مستقبل میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ اس لیے کیا کرو؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، امید قائم رکھو، شکر رکھو۔ چوتھی بات، آخری بات دیکھیں انشاءاللہ، پھر اگلی مجلس میں کچھ دیکھیں گے، وہ کیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بھی ایک بات کہی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یعنی جتنی حمد ہم بیان کرتے ہیں آپ کی، جتنی پاکی ہم بیان کرتے ہیں، یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو انسان ہے، عارضی ہے، مر جانے والا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث دیکھیں، آپ نے فرمایا جو آسمان ہے نا، اس کے اندر 4 انگلیوں کا فاصلہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کوئی فرشتہ ہے، اور باقاعدہ ان کے بورڈ سے کرک کرک کی آواز آتی ہے آسمان سے، یعنی جیسے ٹیبل پہ آپ زور لگائیں نا تو وہ ٹوٹنے کی جیسے ٹوٹنے لگا ہے آواز آتی ہے۔ اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے، لیکن ہر چپے پہ فرشتہ ہے جو اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ حمد بیان کر رہا ہے۔ لیکن نقطہ دیکھیں، اللہ کمال ہے میرے بھائی، اللہ ان کو کوئی بھی جوال کا جواب نہیں دیا ہے، بلکہ عمل سے بتایا ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ اللہ نے ساری روحیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی اور ان کے سامنے پیش کر دی۔ ایسے ہی ہے بھائی، تو جتنے انسان آنے والے ہیں قیامت تک سارے ان کے سامنے موجود ہیں۔ کیا کمال ہے یار! اب کتنے انسان ہیں، سوچیں کتنے انسان ہیں۔ اب سوچیں اب 8 ارب ہے بھائی اب 8 ارب ہے۔ اتنے انسانوں میں آدم کی نظر ایک پہ ہی پڑی ہے، کیسی بات ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جی یہ کون بندہ ہے؟ کیونکہ اس کے ماتھے پہ نور ہے، روشنی ہے، مجھے بڑا پیارا لگا۔ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی اولاد سے داؤد علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ اتنے پیارے لگے ہیں، میری عمر کا 40 سال اس کو دے دیں، میری عمر کے 40 سال کیا کر دیں؟ اس کو دے دیں۔ اور وہ داؤد علیہ السلام کون ہے میرے بھائی؟ جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں سب سے بہترین اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے وہ داؤد علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، درخت پتھر پہاڑ سارے کیا کرتے تھے؟ ان کے ساتھ جھوم اٹھتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ نے بندہ بھی وہ اٹھوایا آدم سے، جو جواب کس کو مل رہا ہے اصل میں؟ فرشتوں کو۔ اور دوسرا جواب کیا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو ایک مقام ملنا قیامت کے روز۔ وہ مقام کیا ہے؟ مقام محمود، جو ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے اس کی دعا کیا کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ وہ مقام جہاں پہ کیا ہوگی؟ اللہ کی تعریف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں اس مقام پہ پہنچوں گا اس وقت اللہ کچھ ایسا نازل کرے گا جو اس سے پہلے اللہ نے کبھی نازل نہیں کیا۔ اس کے ساتھ میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا، ایسی حمد کروں گا میرے بھائی، اللہ خوش ہو جائے گا، اور اللہ کہے گا محمد اٹھاؤ سر کو، مانگو جو مانگتی ہو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یعنی ایسی تعریف کریں گے جو روئے زمین پہ کبھی کسی نے کی۔ فرشتوں کو کیا مل رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ جانتا ہے، تم جانتے، کیونکہ تو صرف تعریف کر سکتا ہے، یہ چاہے تو کفر بھی کر سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کفر کی طاقت کے باوجود یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تم اس کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری بات میرے بھائی وہ کیا ہے کہ سب سے بڑی نیکی کا اظہار اگر ہوا ہے، سب سے پہلے جب انسان دنیا میں آیا ہے، سب سے بڑی 3 نیکیوں کا اظہار ہوا ہے۔
سب سے پہلی ادب. بھائی پیدا ہوتے ہی یعنی ابھی صرف بات ہی کی ہے کہ انسان آ رہا ہے تو فرشتوں نے کیا کیا؟ سوال اٹھایا. لیکن سوال کس سے اٹھایا؟ ادب سے اٹھایا ہے, محبت سے اٹھایا ہے, بھروسے سے اٹھایا ہے. یعنی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ کمال شے کیا ہے؟ ادب ہے. تو حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے 30 سال ہم نے علم سیکھا, اس میں سے 20 سال ادب سیکھا ہے. ادب سیکھا میرے بھائی. یعنی جس کو اپنے علم کو ادب کے ساتھ پیش کرنا نہیں آتا اس کے بعد علم نہیں ہے. ادب کا معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اپنے عمل کو سونے سے سونا بنا کے پیش کرنا, یہ ادب ہوتا ہے. دوسرا وہ آدم علیہ السلام کی عاجزی ہے. جیسے ہی پیدا ہوئے میرے بھائی ایک دم سے سینہ چوڑا کر کے بھاگن دوڑنے شروع کر چھڑے, ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسے ہی ہوگا نا بچہ. بھائی جب بچہ ہوتا ہے وہ پھرتیلا ہوتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. آدم یہ نہیں تھے میرے بھائی, پیدا ہوتے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ. پھر اللہ کا انتظار کیا ہے, ہاں جی اگر میرے اللہ کی آرڈر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا آرڈر ہے کہ سلام کرو فرشتوں کو جا کر. فرشتے جو جواب دیں گے تیری پوری کی پوری اولادوں کا وہی جواب ہوگا. پھر انہوں نے سلام کیا. یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے آدم سرنڈر کر رہے ہیں, آدم جھک رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ عاجزی ہے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی طاقت روحانی والے سے وہ کیا ہے؟ عاجزی ہے. یعنی جسمانی والے سے کیا ہے؟ ادب, روحانی والے سے کیا ہے؟ عاجزی. اور تیسری شے کیا ہے؟ وہ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا کیا کیا ہے؟ علم عطا کیا ہے. تو فرشتے ہیں نا مثال, وہ یہ نہیں جانتے کہ مثال کے طور پر یہ چیز ہے صحیح, اس کا نام کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ آدم جانتے ہیں. اللہ نے یہ علم آدم کو عطا کیا ہے. تو اللہ نے کیا؟ پیڑ پاؤ, پنجابی میں کہتے ہیں نا پیڑ پاؤ. تو بھائی آؤ سامنے, فرشتے بھی آئے ہیں, آدم بھی آیا ہے. اور فرشتوں کو نام نہیں آئے, آدم کو سارے نام آئے. اللہ نے کہا جھک جاؤ, اس ذات کے سامنے جھک جاؤ, سرنڈر کر دو, سجدے میں چلے جاؤ. کیونکہ یہ علم میں تم سے کیا ہے میرے بھائی؟ تگڑا ہے. یہ علم میں تم سے پاورفل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خلیفہ اپنی طاقت ٹینک سے نہیں لیتا, لوگوں سے نہیں لیتا. خلیفہ اپنی طاقت علم سے لیتا ہے. تو خلیفہ کو اللہ نے طاقت دی ہے, لیکن جس بنیاد پہ سجدہ ہوا یہ نہیں کہ ایک مکہ زور سے ماردا ہے, اس بنیاد پہ نہیں. یہ دوڑتا بڑا کمال ہے. اس بنیاد پہ نہیں اس کے تیر کا نشانہ کمال ہے. اس بنیاد پہ کہ علم والا ہے, تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ یہ کار کے میں بنائی دیں. وہ یقیناً علم کیا ہے؟ علم نافع ہے, جس کی وجہ زندگی بہتر ہوتی ہے, جس کی وجہ زندگی کے اندر خیر پیدا ہوتی ہے. خیر اور شر کا علم ہے. تو میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کیا. ظاہری بات ہے ابھی کچھ اور اسباق بھی ہیں, انشاءاللہ ہم اپنے اگلی مجلس کے اندر اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے. لیکن قرآن کو اس انداز کے ساتھ دیکھنا, قرآن کو اس نیت کے ساتھ دیکھنا میرے بھائی کہ ایک تو وہ فرض ہے, لازم ہے, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس نیت سے قرآن کو دیکھنا کہ ہمارے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے قصہ پڑھیں میرے بھائی جو کہ ان پہ اللہ کا انعام ہوا, ان لوگوں سے بچے جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی. اور دوسرا میرے بھائی آپ کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا کیا ملتا ہے؟ سکھ ملتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ یار آدم نال بھی انج ہوئی ہے, ساڈے نال ہو گئی تو کی بڑی گل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ایک شیخ صاحب ہمارے زبیر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کے یہ سوال کرتا ہے, اپنی بیوی کا کوئی مسئلہ تھا, اس نے تنگ کیا ہوا تھا, وال وول چڑھ گئے نے سارے ماشاءاللہ. تو سوال لے کے آیا. پہلے کہتا ہے میں مسئلہ بڑا پریشان ہوں اپنی بیوی کو لے کر. پہلے آپ بتائیں تہاڈے نال بھی انج ہی ہوندا ہے؟ کیونکہ آپ تو عالم ہیں, ہاں جی ماشاءاللہ امام ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں بس میرا ویر 19-20 ہی فرق ہے. کیا کہتے بھائی؟ بس 19-20 ہی فرق ہے. کہتا منو جواب مل گیا, منو سکھ ہی ہو گیا میں کہ میں دکھ چو کلا. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ انسان جب کہتا ہے نا میں دکھ میں کلا ہوں تو اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے, وہ دکھ میرے پہ پہاڑ ہو جاتا ہے. لیکن جب 10 بندے آ کے کہہ دیں کوئی گل نہیں اسی تیرے نال ہاں, تو پھر وہ دکھ ہی نہیں لگتا. اور اگر سکھ بھی مل جائے اور کلا ہو تو وہ سکھ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے, کیونکہ خوشی شیئر کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں ہے. انسان کلا نہیں جی سکتا. اس لیے جب اس کو لگتا ہے اس دکھ سے یار محمد الرسول اللہ گزرا ہے, اس کا مطلب اللہ میرے سے ناراض نہیں ہے, اس کا مطلب یہ عذاب نہیں ہے, اس کا مطلب اللہ آج بھی میرے ساتھ ویسے ہی جیسے رسول اللہ کے ساتھ تھا. کیونکہ اگر رسول اللہ گزر سکتے ہیں تو یار ہم تو پھر گزر ہی سکتے ہیں. یعنی چہیتا زیادہ کون ہے, میں یا رسول اللہ, میں یا آدم؟ یہ کہانی بڑی کمال بناتی ہے میرے بھائی. اب کمال نقطہ دیکھیں, ابھی ہم نے بات کی نا, بڑا کمال نقطہ ہے, آپ کو عجیب لگے گا. آدم نے کہا نا میرے 40 سال کس کو دے دو بھائی؟ داؤد کو. اب آدم کی عمر بڑی بڑی علیہ السلام, وہ بھول گئے کہ میں دے بیٹھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو فرشتے آئے, چلو جی تارا ٹائم آ گیا. ان کا ابھی تو 40 سال باقی ہیں. کہ یار کمال کر دے, تسی آپ ہی دیتے سی داؤد علیہ السلام نو. ان کا میں نے ہرگز نہیں دیے, انہوں نے انکار کر دیا بھائی. اور رسول اللہ نے فرمایا ایسے ہی بندہ بھی انکار کر دیتا ہے. یعنی جیسے آدم بھول گئے ایسے اس کی اولاد بھی بھولے گی. اللہ اکبر, گھٹی بات ہے یار, کتنی عجیب بات ہے.
یعنی اللہ کے نبی ہیں بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ان کو انسان رکھ رہا ہے، ان کو دیوتا نہیں بنا رہا ہے جیسے ہندو بنا دیتا ہے دیوتا۔ اللہ ان کو انسان رکھا ہے، تبھی تو ماڈل ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی آسمانی مخلوق ہوتی تو ہمارے لیے ماڈل ہے، ہمارے لیے ماڈل نہیں ہو سکتا۔ یعنی آدم وہ ذات ہے جو بھولتے بھی ہیں، جن سے گناہ بھی ہو گیا تھا بھائی، جن سے غلطی بھی ہو گئی تھی، جن کے اللہ نے لباس چھین لیا بھائی، اور کیا مانگو گے؟ آپ کا کبھی لباس چھینا ہے؟ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن پھر بھی نبی ہے، پھر بھی اللہ کا چیتا ہے، پھر بھی اللہ جنتوں میں بھیج رہا ہے بھائی۔ اس سے کیا انسان کو لگتا ہے الحمدللہ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں ہم آدم کو اپنا ہیرو مانیں، ابلیس کو اپنا ولن مانیں، اس بنیاد پہ زندگی گزاریں۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں بھائی؟ انشاءاللہ یہی مقصد ہے اس پوری کی پوری سیریز کا۔ آپ جب یہ آپ کو سبق پکڑ رہے ہوتا ہے نا، آپ کو دوست یاد آ رہا ہوتا ہے، کسی کو بڈھی یاد آ رہی ہوتی ہے، کسی کو پڑھا یاد آ رہا ہوتا ہے، کسی کو حکومت یاد کچھ نہ کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے نا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے یہ کیا ہے؟ عبرت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ عبرت ہے۔ وگرنہ تو یہ میرے بھائی 4000 سال پرانا قصہ ہے، کوئی 10,000 سال پرانا قصہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے قصہ امر ہے، اس کے اسباق امر ہیں، تبھی تو میں نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بنیاد پہ انعمت علیہم کی بنیاد پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر المغضوب کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔